جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، ولعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال جل وعلا في موضع آخر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: من أنذر معسرا أو وضع عنه أذله الله في ظله، رواه مسلم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر: إن الأرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو آذانهم، متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام قدر، دوستوں اور بزرگوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا۔ بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خاص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری خاطر مصیبتوں کو، تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا اور ہم تک اسلام کو پہنچایا۔ حضرات گرامی قدر،
آج 4 دسمبر 2015 ہے۔ اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے میدان محشر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور باقی باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ رب العالمین ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو پھر تمام سامعین کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستوں اور بزرگوں، آئیے سب سے پہلے ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز میدان محشر میں لوگوں کے جسم سے کتنا پسینہ ہوگا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سورج کو لوگوں سے بہت زیادہ قریب کر دیا جائے گا، اور اتنا قریب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب میل سے مراد کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا میل سے مراد وہ میل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آنکھوں میں سرما لگایا کرتے ہیں۔ صرف اتنا کہا کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور میدان محشر کے اندر لوگوں کے جسم سے اتنا زیادہ پسینہ ٹپکے گا ان کے اعمال کے مطابق، جس کا جو عمل ہوگا اسی کے حساب سے، اسی کے مطابق کل قیامت کے دن لوگوں کا پسینہ ٹپکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے کوکھ تک ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کی طرف، اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کسی کا پسینہ اس کے منہ تک لگام دے رہا ہوگا۔ میدان محشر کے اندر جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، بالکل چٹیل میدان ہوگی، اور سورج کو قریب کر دیا جائے گا۔ وہ سورج جو ہم سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، وہ سورج کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میدان محشر میں قریب کر دے گا۔ اور آئیے ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الارض یوم القیامہ لیذهب فی الارض 70 باعا، کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں لوگوں کے پسینے کا یہ حال ہوگا کہ 70 ہاتھ زمین کے اندر جائے گا پسینہ، یعنی لوگ جہاں پہ کھڑے رہیں گے ان کے کھڑے رہنے سے 70 ہاتھ نیچے پسینہ جائے گا۔ ان الارض یوم القیامہ لیذهب فی الارض 70 باعا، 70 ہاتھ تک جائے گا۔ اور آگے کہا وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَىٰ أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ آذَانِهِمْ، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6532۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں تک اور ان کے منہ تک لگام دے رہا ہوگا۔ إِلَىٰ أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ آذَانِهِمْ، ان کے پسینے کا یہ حال ہوگا کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں تک اور ان کے منہ تک لگام دے رہا ہوگا، اتنا زیادہ پسینہ ہوگا کل قیامت کے دن میدان محشر میں۔ یعنی میدان محشر کی کیفیت یہ ہوگی، جیسا کہ ہم نے پہلے خطبہ جمعہ میں بتلایا آپ لوگوں کو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا،
ایک باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ایک بیوی اپنے شوہر کے کام نہیں آئے گی، وہ بیوی جو دنیا کے اندر اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی، وہ بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر کے بہت زیادہ دور بھاگے گی۔ اور ایک بیٹا اپنے باپ سے اور ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے دنیا کے اندر، لیکن کل قیامت کے دن وہ بیٹا وہ باپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دور بھاگیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک مجرم جو دنیا کے اندر ظلم کرتا تھا، وہ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بیوی کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے، یعنی بحیثیت اس کے کہ میں چھوٹ جاؤں، سب کو پیش کر دے گا اللہ رب العالمین کی خدمت میں، چاہے گا کہ میں پیش کر دوں سب لوگوں کو، اور میں اللہ رب العالمین کے چنگے سے، اللہ رب العالمین کے پنگل سے چھٹکارا پا جاؤں، لیکن وہاں پہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 288، اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا، کہ اے لوگوں اس دن سے ڈرو، تخلفون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن سب لوگوں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ظالم نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا، اس کا بھی اللہ رب العالمین اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور کوئی پرہیزگار نیک عبادت گزار بندہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کیا ہوگا، اس کو بھی اللہ رب العالمین پورا کا پورا بدلہ دے گا۔ اور میدان محشر کے سختی سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیث بتلائی ہے، جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عن قربة من قرب یوم القیامہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2699۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی کی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے بھی بہت ساری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کر دے گا، دور کر دے گا۔ کوئی مجبور ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی لاچار ہے، اگر ہم دنیا کے اندر اس کے مجبوری کو دور کرتے ہیں، اس کے لاچاری کو دور کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن میں بھی اس کے بہت ساری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو دور کر دوں گا۔ اور اسی طریقے سے جب میدان محشر کا وقت ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اس وقت وہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے، صرف اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اور باقی نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی مینار ہوگا، نہ کوئی مسجد ہوگی، نہ کوئی عمارت ہوگی، صرف اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا، اور اسی کے سائے تلے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے گا۔ اور وہ کون سے 7 لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کو تفصیلی بیان کروں۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے عادل حکمراں۔ عادل حکمراں کا مطلب دنیا کے اندر جو بہت بڑا بادشاہ انصاف سے کام لیا کرتا تھا، دنیا کے اندر انصاف سے لوگوں کے اندر کام کرتا تھا۔ عادل حکمراں اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ جہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں پہ عادل حکمراں کو اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے نوجوان جو اللہ رب العالمین کی دن و رات عبادت کرتا ہے۔ نوجوان آدمی کی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر کوئی جوانی میں عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے سجدے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے تمام عبادتیں کرتا ہے، اگر وہ نوجوانی میں عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔
نوجوانی میں، چاہے اس کے پاس بیوی بچے ہو، چاہے وہ رڑوا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین کی اگر وہ عبادت کرتا ہے جوانی میں تو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور تیسرا قسم کا انسان وہ ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لڑتا رہتا ہے، یعنی ابھی ظہر کی نماز ختم ہوئی، ابھی وہ گھر جا کر کے یہ سوچتا ہے کب عصر کا وقت ہو جائے اور کب میں مسجد کے اندر جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کروں، ہر وقت اپنے گھڑی کو دیکھتا ہے، ہر وقت ٹائم کو دیکھتا ہے۔ ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے، دو آدمی آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے دو آدمی آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں، ایسا نہیں، اللہ رب العالمین کے رضا اور خوشنودی کے لیے وہ اکٹھا ہوئے اور وہ جدا ہوئے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور پانچواں آدمی وہ ہے کہ کوئی عہدے دار عورت، کوئی خوبصورت لڑکی اگر کسی انسان کو بلائے اور وہ اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اس عورت کے قریب نہ جائے، اس لڑکی کے قریب نہ جائے، یعنی اگر کوئی عہدے دار عورت، کوئی خوبصورت لڑکی اگر کسی انسان کو بلا رہی ہے تو اس سے یہ کہہ دے کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین کے ہاں میرا حساب ہوگا، مجھے حساب دینا پڑے گا، میں نہیں آؤں گا۔ اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس نے انکار کر دیا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور اسی طریقے سے چھٹا انسان وہ ہے جو داہنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، یعنی چوری چپ کے کسی کو 10 روپیہ دے دیا، کسی کو 20 روپیہ دے دیا، کسی کو 1000 روپیہ چندے دے دیا، چوری چپ کے، یہ نہیں، ایسا آج کل کا ماحول ہے۔ ممبئی کے اندر آپ جائیے، لائن لگی رہتی ہے چندہ لینے والوں کی، قطار پہ قطار لگی رہتی ہے، لائن پہ لائن لگی رہتی ہے، اور وہ لوگ پوسٹر چھپواتے ہیں، ٹیلی ویژن میں اپنے چہرے کو دکھاتے ہیں، فلاں صاحب نے اتنا چندہ دیا، فلاں صاحب نے اتنا چندہ دیا۔ ایسا نہیں، یہ سب چاہے اپنی پوری دولت لٹا دے، اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ کسی نے اگر 10 روپیہ چوری چپ کے دے دیا کسی انسان کو، مجبور انسان کو کہ جا کے تم اپنا کام چلا لو، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اتنا زیادہ پسندیدہ بندہ ہے کہ عرش کے نیچے اس کو بھی جگہ ملے گی۔ اور ساتواں آدمی وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو سوچ کر کے اکیلے میں، تنہائی میں، خلوت میں اللہ رب العالمین کو سوچتے سوچتے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، یعنی یہ سوچ رہا ہے آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اللہ رب العالمین پوری کائنات کو بگاڑنے والا ہے۔ اگر آدمی اللہ رب العالمین کو اکیلے تنہے میں سوچ کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہو گئے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اور باقی تمام انسان دھوپ میں کھڑے رہیں گے، اور سورج کو اللہ رب العالمین اتنا قریب کر دے گا کہ اس کا پسینہ زمین کے اندر 70 ہاتھ تک جائے گا۔ اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من انذر معسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ظلہ، یہ رواہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3006۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کسی کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے، من انذر معسرا، جو شخص کسی کی تنگ دستی کو، اس کے بدحالی کو دیکھ کر کے، اس کے مجبوری کو دیکھ کر کے اس کو دور کر دیتا ہے، اس کو کچھ دے دیتا ہے اور مجبوری کو اور پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور وضع عنہ، یا اس نے
اگر اس کو کہیں 1000 روپیہ، کہیں 100 روپیہ، کہیں 10 روپیہ مانگ لیا تھا ادھار، اگر اس کو معاف کر دیا کہ میں نہیں لوں گا، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذل اللہ فی ذلہ، اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی اپنے عرش کے نیچے اس کو بھی جگہ دے گا۔ اور اخیر میں آئیے آپ کو بتاؤں مقام محمود کے بارے میں۔ مقام محمود کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے کچھ گوشت کو لایا گیا، یہ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بازو کا گوشت لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے، اس وقت اس ٹائم ان کو یاد آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اے صحابیوں، کیا میں تم کو بتاؤں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں پوری کائنات کا سردار کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے صحابہ کرام نے کہا کہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیجیے۔ سورج کو جب بہت زیادہ قریب کر دیا جائے گا، لوگ پریشانی کے حالت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ چلو کسی ایسے آدمی کے پاس چلتے ہیں جو ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو دور کرے۔ یعنی جب لوگ مجبوری کے حالت میں وہاں پہ دھوپ میں کھڑے ہوں گے جہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے انصاف کا، اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ لوگ آپس میں گھبرائیں گے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے لوگوں چلو ایسے آدمی کے پاس چلتے ہیں جو ہماری سفارش اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچائے، جو ہماری سفارش اللہ رب العالمین کے ہاں قبول کروائے، تاکہ اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے اور جلدی سے حساب کر کے ہم کو جنت کے اندر ڈال دے۔ بہت سارے لوگ آپس میں ایسے بات کریں گے، چنانچہ سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جو ہم سب کے باپ ہیں، پوری کائنات کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے باپ ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے تاکہ اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین ہم کو درگزر کر دے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس بات کو سنیں گے تو کہیں گے نفسی نفسی، آج میں تو خود اپنے ہی فکر میں ڈوبا ہوا ہوں، آج میں خود اپنے نفسی میں پریشان ہوں، میں تم لوگوں کی پریشانی کو کیسے دور کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے مجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں اس درخت کے قریب چلا گیا تھا، میں اپنی غلطی کو یاد کر رہا ہوں، اسی لیے نفسی نفسی آج میں خود پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوں، آج میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لوگ سنیں گے جب اس بات کو تو حضرت آدم علیہ السلام خود کہیں گے کہ آپ لوگ ایسا کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیے۔ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح علیہ السلام، آپ سب سے پہلے دنیا کے اندر نبی بن کر کے آئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو سب سے پہلے نبی بنایا، آپ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ ایسا کیجئے، ہم لوگوں کے بارے میں آپ سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی وہ غصہ نہیں ہوا تھا، اتنا زیادہ کبھی غضبناک نہیں ہوا تھا، آج میرا رب بہت زیادہ غصہ ہے اور میں تم لوگوں کی سفارش کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ نفسی نفسی آج میں خود اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا حساب کرے گا، کیسا فیصلہ کرے گا، میں تم لوگوں کو کیا مدد کر سکتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اے لوگوں، میں اپنی غلطی کو یاد کر رہا ہوں، میں نے اپنی قوم پر بددعا کر دی تھی اور وہی لے کر کے میں یہ سوچ رہا ہوں پتہ نہیں میری سفارش اللہ رب العالمین قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اسی لیے میں تم لوگوں کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ تیسرے نبی کے پاس جائیں گے وہ لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے کہیں گے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہی اللہ رب العالمین سے ہم لوگوں کی سفارش کروا لیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ وہ اپنے 3 غلطیوں کو یاد کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کہیں گے نفسی نفسی، آج میں خود اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہوں، میں تم لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے، اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا تھا، اتنا غصہ نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام
पास जब जाएंगे चौथे नबी के पास, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तमाम बातें कहेंगे कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम लोगों की सिफारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ करवा दीजिए ताकि हम लोग गुनाहों से छुटकारा पा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों के गुनाहों को बख्श करके जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नफ्सी नफ्सी, आज मैं अपनी परेशानी में डूबा हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी एक शख्स का कत्ल करने से मना किया था, लेकिन मैंने उस शख्स को कत्ल कर दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के बगैर मैंने उस शख्स को कत्ल कर दिया था, इसीलिए आज मैं अपनी फिक्र में डूबा हुआ हूँ, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। फिर उसके बाद पांचवें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। पूरे आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी कोई गलती याद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कहेंगे, नफ्सी नफ्सी, आज मैं अपनी ही फिक्र में डूबा हुआ हूँ, आज मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। आखिर में सब लोग हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, जो हम लोगों के नबी हैं, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लास्ट में, आखिर में सब लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और कहेंगे कि हम लोग परेशानी के आलम में डूबे हुए हैं, हम लोग पसीने पसीने में डूबे हुए हैं। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाइए और हम लोगों की सिफारिश कर दीजिए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ पड़ेंगे और अपने रब के अर्श के नीचे जाकर के सजदारेज हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जाके सजदारेज हो जाएंगे और अपने माथे को अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे पटके रहेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करेंगे और कहेंगे, या रब्बे उम्मती उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे, मेरे उम्मती को माफ कर दे। कुरान से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासता, क्या ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने सर को उठाइए, सल तुअता, आप जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस फातो सफ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि इस फातो सफ़ा, आपकी दुआ को कबूल किया जाएगा, आप शफाअत कीजिए, मैं आपकी सिफारिश को कबूल करूंगा। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे से उठाएंगे और कहेंगे, या रब्बे उम्मती उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे और मेरी उम्मत आज यहाँ परेशानियों में डूबी हुई है, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को तू आज बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, अदखिलिल जन्नता मिन उम्मतिका, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने उम्मतियों को जन्नत के अंदर तुम दाखिल कर दो। अदखिलिल जन्नता मिन उम्मतिका मन ला हिसाब अलैह, जिसके ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं होगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों को बख्श देगा उनके ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं होगा। मन ला हिसाब अलैह, वो हिसाब किताब से मुस्तस्ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, अदखिलिल जन्ना, तुम उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। मिनल बाबिल अयमन मिन अबवाबिल जन्ना, की दाएं जन्नत के दरवाजे से उम्मतियों को जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। वहुम शुरकाउ उन्नास फीमा सिवा ज़ालिका मिनल अबवाब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और ये लोग जन्नत के हर दरवाजे से जा सकते हैं। यानी ये लोग जिनके ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हुआ है, ये लोग जन्नत के किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को दाएं साइड से लेके जाएंगे और जन्नत के अंदर दाखिल करवा देंगे। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के एक केवाड़ी और दूसरे केवाड़ी के दरमियान इतना फासला होगा जिस तरीके से मक्का मुकर्रमा और बुसरा के दरमियान फासला है। यानी मक्का मुकर्रमा और बुसरा के दरमियान जितना फासला है, जन्नत का एक केवाड़ दूसरे केवाड़ के दरमियान इतना फासला होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और मुस्लिम शरीफ की रवायत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में तमाम लोग घुटनों के बल गिरे पड़े रहेंगे और हर उम्मती अपने नबी के पीछे जाएगा, कहेगा, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, आप हम लोगों की सिफारिश करवा दीजिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से सिर्फ हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कबूल होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको मकाम महमूद पर फायज करेगा। दोस्तों, वक्त खत्म हो चुका है, बातें बहुत ज्यादा थी। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अगले खुतबे जुमा में मैं कुछ और बातें आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम उम्मत मुसलमा को जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन
ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رب العالمین جو ہم نے قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما. اللہ رب العالمین جو ہم نے بیمار ہیں ان کی شفاء کلی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون.